بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار بڑے برگزیدہ انبیاء کرام میں ہوتا ہے، اور جہاں صبر و استقامت کا ذکر آتا ہے وہاں آپ کی ذات بابرکات بطور مثال پیش کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت ہی امیر کبیر شخصیت تھے اور وسیع و عریض اراضی کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا آبائی وطن ملک شام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی یعنی حضرت ابراہیم بن یوسف کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ نہایت ہی پارسا اور آپ علیہ السلام کی خدمت گزار خاتون تھی۔ بیماری کے ایام میں جب سب لوگ آپ علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے تو وہی صرف آپ علیہ السلام کی تیمارداری کرنے والی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام نوس تھا، اور آپ علیہ السلام حضرت ایس بن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا تعلق حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بن نوس یاموس بن زارہ بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت خوبصورت اور وجیح و شکیل جواں مرد تھے۔ آپ علیہ السلام کے بال گھنگریالے یعنی خوبصورت لچھے دار تھے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں خوبصورت اور موٹی موٹی تھی، جو دیکھتا پلکیں چپکانا ہی بھول جاتا، اور آپ علیہ السلام کی گردن نہایت خوبصورت، جبکہ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چوڑا اور پرگوشت تھا۔ آپ علیہ السلام کی پنڈلیاں اور کلائیاں بھی پرگوشت تھیں، جبکہ آپ علیہ السلام کا قد مبارک طویل تھا۔ جب لوگوں کے ساتھ چلتے تو سب میں نمایاں دکھائی دیتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے بے پناہ مال و اسباب سے نواز رکھا تھا، اور آپ علیہ السلام کے پاس لونڈی اور غلاموں کی بھی کثرت تھی۔ آپ کی حیثیت معاشرے میں ایک نہایت ہی امیر کبیر شخصیت کی سی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے مال و اسباب میں سے دل کھول کر مسکینوں اور غرباء پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر یتیموں کی کفالت فرماتے اور انہیں اس خوبصورتی سے امداد فراہم کرتے کہ کوئی بھی شرمندگی محسوس نہ کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیوہ خواتین اور ان کے بچوں کی نگہداشت فرماتے، اور یوں بیوہ خواتین کو اپنی بیوگی کا اور ان کی اولادوں کو اپنے یتیم ہونے کا بھی احساس نہ ہو پاتا۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ جب بھی کوئی مہمان آپ علیہ السلام کے در اقدس پر آتا تو آپ علیہ السلام اس کی خوب خاطر مدارت فرماتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو مولا کریم نے دنیاوی اعتبار سے خوب نواز رکھا تھا۔ تواریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس وسیع و عریض رقبہ موجود تھا، جس پر وسیع پیمانے پر کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور اس کی وسعت کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ کھیتی باڑی میں کام کرنے کے لیے بیلوں کی 500 جوڑیاں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ملکیت میں متعدد پھلوں کے باغات بھی تھے، جن میں قسم قسم کے پھل پیدا ہوتے، اور اس دور میں یہی چیزیں مال و دولت کی نشانی کہلاتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زرعی اراضی اور باغات میں کام کاج کرنے کے لیے بھی سینکڑوں خادم اور غلام موجود تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے بیوی بچوں کے بھی اخراجات خود ہی برداشت کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس دودھ دینے والے جانوروں کی بھی بہتات تھی، جن میں گائیں، بھینسیں، بکریاں اور اونٹنیاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھیں، جن کی حفاظت کے لیے الگ الگ غلام موجود ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں اور خادموں کے رہنے کے لیے بھی الگ سے مکانات بنوا کر دے رکھے تھے، تاکہ انہیں رہنے سہنے اور کھانے پینے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ یوں آپ علیہ السلام کے غلام کنیزیں اور خدام بھی آپ کے ساتھ حد درجہ محبت کرتے تھے اور دل و جان سے آپ کی خدمت گزاری کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام روزانہ مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلائے بغیر ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے تھے۔
اس طرح جب بھی آپ علیہ السلام نے کوئی نیا کپڑا زیبتن کرنا ہوتا تو اس وقت تک نہیں پہنتے تھے جب تک کسی مسکین کو نہ پہنا دیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام دوسروں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، اس کے باوجود کہ آپ علیہ السلام کے پاس مال و زر کی کوئی بھی کمی نہ تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کے اور آپ علیہ السلام کے اہل و عیال کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادات میں مشغول ہو کر ہی گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی عبادت گزاری کا چرچا ہر جانب تھا۔ اگر کوئی غریب آدمی عبادت کرتا ہے تو لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے حالات کی درستگی اور خوشحالی کے لیے عبادت کرتا ہے، کہ شاید اس طرح اللہ کریم اس کے حالات کو درست فرما دے اور اس کی غربت ختم ہو جائے، اس کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی آسانی سے ملنے لگے اور دوسروں کے آگے اسے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ ہاں، مگر جب کوئی صاحب ثروت شخص اپنا زیادہ تر وقت عبادات میں گزارتا ہے تو لوگ اس کی تعریف ضرور کرتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہر طرح سے خوشحال ہے، اس کو دنیاوی حاجت کوئی بھی نہیں، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اور یہی باعث تقلید بھی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ابلیس لعین نے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے اس قدر نیک سلوک کرتا ہے، صرف اس لیے کہ تو نے اسے بہت سی دولت سے نواز رکھا ہے اور تو نے اسے 7 بیٹے بھی عطا کیے ہیں، اگر تیری یہ عنایات اس پر نہ ہوتی تو وہ تیری بندگی اور عبادت ہرگز نہ کرتا اور نہ ہی عبادات پر ثابت قدم رہتا، اس کی استقامت تو خود ہی ختم ہو جاتی۔ اگر مجھے یہ اجازت دی جائے کہ میں اسے بہکا دوں تو میں اس کو ایسا بہکاؤں گا یہ عبادت سے اور دیگر نیک کاموں سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا بہت بلند رتبہ ہوتا ہے، اس لیے ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہکانے کے لیے مولا کریم سے پہلے اجازت طلب کی، کیونکہ بصورت دیگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے ابلیس، تو جو چاہے کر لے، مگر ایوب میرا پسندیدہ بندہ ہے، وہ کسی بھی طرح تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا، تو ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ بری طرح شرمندہ ہوگا، کیونکہ ایوب علیہ السلام بہت مضبوط کردار کے حامل نبی ہیں، تو اپنا ہر حربہ استعمال کر لے، مگر کامیابی تجھے ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہیں سے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کریم سے جو قرب حاصل ہوا ہے وہ دوسرے فرشتوں کو حاصل نہیں۔ اللہ کریم آپ سے براہ راست کلام فرماتے ہیں، اس لیے جب بھی اللہ کریم نے اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے کو پسند فرمایا تو اس کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ضرور فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اللہ کریم کا پیغام پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچانے کی ذمہ داری بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کے سپرد کی جاتی تھی۔ چنانچہ جب اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیگر فرشتوں سے بھی اس کا تذکرہ کیا، اور یوں تمام آسمانی مخلوقات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا چرچا ہونے لگا، اور تمام فرشتے آپ علیہ السلام پر رحمتیں نچھاور کرنے لگے۔ اس کے بعد یہ چرچا زمینی فرشتوں تک بھی جا پہنچا اور وہ بھی آپ علیہ السلام پر رحمتیں نچھاور کرنے لگے۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو کبھی کبھی مصائب و آلام میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ آیا ان مصیب و آلام سے میرا یہ بندہ گھبرا تو نہیں جاتا، کہیں اس کی زبان پر کوئی گلہ شکوہ تو نہیں آ جاتا، کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے کہ جب بندہ آرام و آسائش میں ہوتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے، مگر جب اس پر قدر سختی کے ایام آ جاتے ہیں تو وہ حد درجہ بے قراری سے اپنی سابقہ آرام و آسائش کو یاد کر کے اپنے موجودہ حالات کا گلہ شکوہ کرتا ہے۔ بندے کی آزمائش یہی ہوتی ہے کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات برس رہے ہوں تو شکر ادا کرے، مگر جب وہ آزمائش کے دور سے گزرے تو اس کو اور بھی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ بلا شبہ بندے کے اپنے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ یقیناً اللہ کریم کے حکم اور فضل و کرم سے ہوتا ہے۔
اگر بندہ آرام و آسائش حاصل کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کریم کا فضل و کرم ہے، اور اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس میں اس کی اپنی غلطی کوتاہی کے علاوہ بھی آزمائش بھی ہے۔ مصائب و آلام میں اگر بندہ صبر و شکر کرے تو اللہ کریم بندے کو پہلے سے بھی زیادہ انعامات سے نوازتے ہیں، اور اگر گلے شکوے کرے تو اس کے مصائب کے ایام کم ہونے کے بجائے اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں بندے کو چاہیے کہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کے حضور استغفار بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت پا کر ابلیس لعین نے حد درجہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادات میں خلل واقع ہو جائے، مگر اس کو ہر مرحلے پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ چنانچہ اس نے بارگاہ رب العزت میں درخواست کی کہ اے مالک کون و مکان، دراصل ایوب علیہ السلام مال و دولت کی فراوانی اور اپنے بیٹوں کی وجہ سے تیری بندگی کرتا ہے، کیونکہ تو نے اس کو ہر طرح کی دنیاوی آسائش مہیا کر رکھی ہے، اسی لیے وہ تیرا شکر گزار بندہ بنا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے مردود، ایوب علیہ السلام کی بندگی اور اطاعت مال و دولت اور دنیاوی آسائشوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ انعامات تو ایوب علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کو میں نے عطا کر رکھے ہیں، مگر وہ اس طرح عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس کی عبادات خاص میرے لیے ہیں، اور جو بھی نعمتیں اس کو عطا کی گئیں اس کے شکرانے کے طور پر ہیں، مگر وہ ہر حال میں میرا مطیع و فرما بردار بندہ ہے، وہ جس حال میں بھی ہوگا میری رضا پر راضی اور شکر گزار ہی رہے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے فرشتوں، یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرما بردار ہے، اگر اس کے حالات اس کے الٹ بھی ہو جائیں تو پھر بھی اس کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ میرے خاص بندوں کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا دور آزمائش شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قدرتی آگ نے آپ کے کھیتوں اور باغات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور ان میں جو بھی پالتو جانور تھے وہ بھی آگ کی نظر ہو گئے۔ یہی چیزیں آپ علیہ السلام کی دولت مندی اور ثروت کی علامات تھیں۔ لمحے بھر میں ہری بھری کھیت کھلیان اور باغات راکھ میں تبدیل ہو گئے، اور جہاں جہاں بھی مویشی تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اس انہولناک واقعے کی خبر ملی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی توصیف اور ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، یہ سب کچھ جو کہ آگ میں راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے، اس کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی نے یہ مجھے عطا فرمایا ہے، اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میرا کام تو ہر حال میں اس کا شکر بجا لانا ہے، وہ دے سکتا ہے تو انعامات واپس بھی لے سکتا ہے، میری بھلا کیا مجال کہ میں خالق و مالک کے کسی بھی فیصلے پر اف بھی کر سکوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے آ کر کہا کہ آپ جس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے تو آپ کی تمام تر بھیڑ بکریاں میدان میں جس قدر بھی تھیں، آسمان سے آگ آئی اور اس آگ نے ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا، میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، یہ فرمایا اور پھر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اب پھر مصروف عبادت تھے کہ چراغے آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، مگر آپ علیہ السلام کو مصروف عبادت دیکھ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے عبادت الہی میں قدرے وقفہ کیا اور ان کی طرف دھیان مبذول فرمایا تو ان چراغوں نے بتلایا کہ آپ علیہ السلام کے جس قدر بھی بیل تھے اور جس قدر بھی گائیں بھینسیں تھیں، سب کو غیبی آگ نے جلا ڈالا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب کچھ میرا نہیں ہے بلکہ اللہ کریم کا ہی تھا، اس کے پاس چلا گیا، لہٰذا کس بات کا افسوس، یہ فرمایا اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اللہ کریم کی عبادات میں مشغول ہی تھے کہ شتربان حاضر ہوئے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ علیہ السلام کی تمام اولاد مر چکی، بھیڑ بکریاں جل گئیں، بیل گائیں اور بھینسیں جل گئیں، مگر آپ علیہ السلام بدستور خالق کائنات کی عبادت میں مشغول تھے، اور آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے کوئی بھی پریشانی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اب جو اطلاع ہم دیں گے اس کو سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کے اوصان خطا ضرور ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے خیالات و احساسات یقیناً دنیاوی حوالے سے تھے،
اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ جب کسی کے مال کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ مستقبل کو غیر محفوظ تصور کرتے ہوئے پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مستقبل کی خوشحالی کا دار و مدار مال و دولت کے ساتھ ہی وابستہ ہوا کرتا ہے، چنانچہ مال و اسباب تباہ ہو جانا پریشانی کا باعث بنتا ہے، مگر اللہ والوں کے لیے اللہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایک کر کے تمام دنیاوی اشیاء کی تباہی کی خبر ملتی رہی، اور یہی نہیں بلکہ سب سے بڑی اور المناک خبر تو آپ کی آل و اولاد کی اموات کی تھی۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ المناک ہی نہیں بلکہ روح فرسا خبریں دینے والے یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے کہ جب خبر سن کر حضرت ایوب علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین کہتے اور پھر کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ان الفاظ کے بعد ایک مرتبہ پھر سے اللہ کریم کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ یوں آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے کھیت کھلیان اور باغات کا احوال دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں کہ آپ علیہ السلام کو یہ روح فرسا خبر ملی کہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جس گھر میں رہ رہے تھے وہ اچانک گر گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد وفات پا گئی ہے۔ یہ پہلے صدمے سے بھی زیادہ بڑا صدمہ تھا، مگر یہ خبر سن کر آپ نے دکھ اور پریشانی کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تمام اولاد مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی تھیں اور اس نے واپس لے لی ہے، پھر بھلا میں کون ہوتا ہوں کہ صدائے احتجاج بلند کرتا پھروں۔ ہر شخص خواہ وہ کسی بھی دور کا ہو، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ ہی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کی سب سے پہلی ترجیح ہی اس کی آل و اولاد ہوا کرتی ہے۔ پھر جب وہ اولاد جوان ہو جاتی ہے تو بندہ بے حد خوش ہوتا ہے اور ان کی آنے والی زندگی کی بہتری کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص کبھی بھی اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی بھی شخص کے لیے اولاد کا غم اور دکھ اس کی زندگی کا سب سے بڑا غم اور دکھ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب حکم ربی ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی، جس میں کامیابی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو اور بھی بڑھا دیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس آزمائش سے گزرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سے مختلف تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ذبح کرنے لگے تو مالک کائنات رب العالمین نے آپ علیہ السلام کے فدیے میں ایک مینڈھا بھیج دیا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام آل و اولاد جاں بحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی کی زبان پر بھی کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ اللہ کریم کی توصیف و ثنا ہر دم ہی جاری رہتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام واحد نبی گزرے ہیں جن کی اپنی آزمائش تھی۔ تمام انبیاء کی قوموں کی آزمائش ہوئی تھی، اور جو بھی قوم قبل از اسلام اس میں پورا نہ اترتی اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام وہ واحد برگزیدہ نبی ہیں جن کی آزمائش ہوئی اور آپ علیہ السلام کا صبر اور آپ علیہ السلام کی استقامت ضرب المثل بن گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت مالدار شخص تھے، اور آپ کی ملکیت میں ہر قسم کا مال و متاع تھا۔ مال مویشی کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں تھا، اور اسی طرح لونڈیاں اور غلام بھی لاتعداد تھے۔ عرض ہوا میں سنیا کا وسیع و عریض علاقہ آپ کی ذاتی ملکیت تھا، جس میں وسیع و عریض کھیت اور بہت سے پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغات موجود تھے۔ سنیا کا پورا علاقہ بلا شرکت غیرے آپ کی ذاتی ملکیت میں تھا، جہاں پر ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ آپ علیہ السلام کی لاتعداد لونڈیاں اور لاتعداد غلام بڑے آرام و آسائش کے حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں کبھی یہ احساس ہی نہ ہونے دیا کہ وہ لونڈی غلام ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو ہرگز بے جانا ہوگا کہ بظاہر آزاد لوگوں سے بڑھ کر ان کے حقوق پورے کیے جاتے تھے۔ یہی نہیں کہ آپ کو اللہ کریم نے دنیاوی طور پر ہر شے سے نواز رکھا تھا، بلکہ اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی نوازا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام ان تمام تر آسائشوں میں رہتے ہوئے بھی اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے۔
اور جب لوگ آپ علیہ السلام کو ملنے آتے تو آپ علیہ السلام کے ہرے بھرے کھیت اور باغات، صحت مند غلاموں کی فوج کو دیکھ کر کہا کرتے کہ اے ایوب، تم یہ عبادت وغیرہ اس لیے کرتے ہو کہ تم اس قدر امیر کبیر ہو اور تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی غم فکر نہیں ہے۔ ان لوگوں میں سے بعض یہ کہتے کہ اگر ایوب علیہ السلام کے پاس مال و دولت نہ ہوتی تو انہیں عبادت سے زیادہ روزی کمانے کی فکر لاحق ہوتی اور یہ عبادت وغیرہ کو بھول ہی جاتے۔ کوئی کہتا کہ ایوب علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہترین صحت و تندرستی عطا کر رکھی ہے، ہم نے تو انہیں کبھی بیمار پڑتے دیکھا ہی نہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو پھر ہم دیکھیں یہ کس طرح عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر آپ علیہ السلام فرمایا کرتے کہ اگر یہ سب مال میرے پاس نہ بھی رہے اور میری صحت بھی خراب ہو جائے تو میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور عبادت گزاری ترک نہ کروں۔ ایک روایت اور بھی مشہور ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی شخص نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سا مال و اسباب اور کثیر تعداد میں بیٹے جبکہ لاتعداد دیگر دنیاوی نعمتیں بھی عطا کر رکھی ہیں، جس کی بنا پر آپ عبادت بڑے ہی ذوق و شوق سے کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بھائی میرے، اس لیے تو ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے شیطان کے چیلے تھے جو روزانہ اسی قسم کی باتیں کرتے اور کوشش یہ کرتے کہ کسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ سے ایسی ویسی بات نکل جائے۔ چنانچہ ایک روز بے دہانی میں آپ علیہ السلام کے منہ سے ایسی بات نکل ہی گئی اور آپ کو مشکلات میں مبتلا ہونا پڑا۔ بے شک شیطان مردود تو انسان کا کھلا دشمن ہے، مگر سمجھ اس وقت بندے کو آتی ہے جب بندہ اس کے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کو اس بات کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ دنستی میں شیطان کے فریب میں جا چکا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کے بعد یکے بعد دیگر حضرت ایوب علیہ السلام سے تمام تر دنیاوی نعمتیں چھین لی گئیں، اور یہی نہیں بلکہ آپ کی تمام آل و اولاد کو بھی دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ عام لوگ اور خصوصاً شیطان مردود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اور یہ کہا جائے تو ہرگز بے جانا ہوگا کہ ایسا صبر اختیار کیا کہ خود ہی ایک مثال بن گئے۔ آپ کے صبر اختیار کرنے ہی کی وجہ سے صبر ایوب کی اصطلاح عام ہوئی ہے، اور جس میں بھی صبر زیادہ پایا جائے یا جو کوئی بھی بہت بڑی مصیبت پر صبر کرے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو صبر ایوب والی بات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مسوائے تندرستی کے اب کچھ بھی نہ رہا، مال و اسباب، آل و اولاد سب سے محروم ہو چکے تھے۔ آپ کی زوجہ اولاد کے غم میں جب آنسو بہاتی تو آپ علیہ السلام دلاسا دیتے کہ سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا تھا، اسی نے لیا ہے تو رونے دھونے کا اب فائدہ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صبر و استقامت سے کام لیں تاکہ اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ ابھی مال و اسباب اور آل و اولاد کو داغ مفارقت دیے ہوئے ہفتہ عشرہ ہی گزرا تھا کہ عبادت کے دوران ہی آپ کے جسم پر ایک چھالا سا ابھرا۔ آپ علیہ السلام کے کھجانے سے یہ بڑھ کر زخم کی صورت اختیار کر گیا۔ اب آپ کے جسم مبارک پر جاں بجاں چھالے نکلنا شروع ہو گئے اور بڑھتے بڑھتے یہ آپ علیہ السلام کے پورے جسم پر پھیل گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا بدن ان آبلوں کی وجہ سے زخم ہو چکا تھا، مگر آپ علیہ السلام کا ذوق عبادت اسی طرح قائم تھا، اور آپ علیہ السلام اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ علیہ السلام ایک ہی جگہ پڑے رہتے اور ہلنے جلنے کے بھی قابل نہ رہے۔ یہ حالت قریب 4 برس قائم رہی۔ بیماری کی حالت میں مریض کا کیا حال ہوتا ہے یہ تو اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس سے گزرا ہو۔ وہی لوگ جو آپ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں چوما کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے بڑے ہی فخر کی بات گردانا کرتے تھے، وہ اب آپ کے سامنے آنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ عزیز رشتہ دار، لونڈی غلام سب رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑتے گئے۔ آپ کی 4 ازواج تھیں، جن میں سے 3 نے آپ علیہ السلام سے علیحدگی اختیار کر لی، اور صرف ایک ہی آپ کی زوجہ رحمت بی بی آپ کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے اکثر فرمایا کہ جب ہم آسودہ حال تھے تو اکٹھے تھے، اور اگر اب ہم پر افتاد آ پڑی ہے تو جدا کس طرح ہو سکتے ہیں۔ لوگ ان کی خدمت گزاری دیکھتے اور اش اش کر اٹھتے۔
عام طور پر لوگ محبت اور الفت کے جب قصے بیان کرتے ہیں تو ان میں کسی بھی جگہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ حضرت بی بی رحمت کا ذکر نہیں ہوتا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ داستان یوسف، زلیخا بیان کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعروں نے اس پر کلام تخلیق کیا ہے، مگر جو محبت اور جس قدر وحلانہ انداز میں عملی طور پر محبت کا رویہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے بیماری کے دوران کئی برس تک اختیار کیا، یہ ناقابل یقین ہے۔ مگر افسوس کہ اس جانب کسی تذکرہ نگار کی توجہ مبذول ہی نہیں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے بڑے دکھ بھرے لہجے میں فرمایا کہ سب لوگ ہی مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی نیک سیرت زوجہ نے جواب دیا، میرے سرتاج، جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت کے زمانے میں شریک حیات تھی، انشاءاللہ العزیز اس مصیبت میں بھی ہر وقت آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، اور جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کی خدمت کروں گی، اور جو کچھ بھی رنج و الم ہوگا وہ برداشت کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آخرت میں میری نجات کا باعث ہوگا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی خاندان سے تھیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ پوتی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے خاندان والے صاحب ثروت ہوں گے، اور انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی زوجہ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی کوشش ضرور کی ہوگی، مگر وفا شعار زوجہ نے اپنے خاوند کی علالت کی وجہ سے ان کے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ عیش و عشرت کو چھوڑ کر ایک ایسے مریض کی نگہداشت کرنے پر آمادہ ہو جانا جو کہ چل پھر نہ سکتا ہو اور اس کا کوئی بھی ذریعہ آمدن بھی نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے اپنی اس خدمت گزاری کے ذریعے قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی، اور ایک ایسی مثال، اس جیسی مثال کوئی بھی خاتون شاید قائم نہ کر سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو زخم بن گئے تھے ان میں سے بدبو بھی آنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے قریب بھی کوئی نہ آتا تھا۔ ایسے میں وہ خاتون کس قدر عظیم ہوگی جس نے دن رات آپ کی خدمت کی اور اف تک نہیں کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا محل تو زمین بوس ہو چکا تھا، مگر آپ علیہ السلام اپنے دوسرے گھر میں رہ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی علالت کو جب 5 یا 7 برس گزر گئے تو اہل علاقہ نے آپ علیہ السلام کی بیماری کی صورتحال دیکھتے ہوئے باہمی مشاورت کی اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے بدن میں زخموں میں کیڑے پڑ چکے ہیں اور ان زخموں کی بدبو دور تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو شہر سے دور لے جایا جائے تاکہ آپ علیہ السلام کی بیماری دوسرے لوگوں کو بھی نہ لگ جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ عجیب آزمائش تھی کہ کبھی آپ علیہ السلام کا ہر حکم اس علاقے میں تسلیم کیا جاتا تھا اور کبھی آپ علیہ السلام کے دروازے پر سائلوں کا ہجوم دیکھا جا سکتا تھا، مگر اب آپ علیہ السلام کو وہی نکار رہے تھے۔ آخر کار حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 قریبی اصحاب اور آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ شہر سے دور ایک ویرانے کی طرف چل دیے۔ آپ کے اصحاب نے آپ علیہ السلام کو ایک ٹاٹ کے ٹکڑے میں لپیٹ کر اٹھا لیا اور اس ویرانے میں لے آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور کہتے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی رضا میں ہی ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ کچھ دن تک تو آپ کے دونوں اصحاب آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، مگر چند روز کے بعد وہ دونوں ہی اپنے اپنے گھروں کو سدھار گئے اور آپ علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کی وفا شعار اور نیک سیرت بیوی ہی رہ گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے پاس پھوٹی کوڑی بھی موجود نہ تھیں۔ زندہ رہنے کے لیے بہرحال کھانا پینا تو پڑتا ہے، مگر یہ سب کچھ مفت تو نہیں ملتا، اور جو شخص مفت کھانا کھلایا کرتا تھا آج خود بہت ہی کسپسری کی حالت میں بستر کے ساتھ بستر ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ روزانہ گھر سے نکل کر دوسرے گھروں میں چلی جاتی اور محنت و مزدوری کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی۔ اسی طرح شب و روز گزرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا اب یہ معمول بن چکا تھا کہ روزانہ منہ اندھیرے اپنی جھونپڑی سے نکل جاتی اور گاؤں میں جا کر مزدوری تلاش کرتی تاکہ محنت و مشقت کر کے اپنے بیمار لاچار خاوند کے لیے طعام وغیرہ کا بندوبست کر سکیں۔ ایک روز یوں ہوا کہ انہیں بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی مزدوری نہ ملی۔ شام کے وقت سائے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور آپ علیہ السلام کی زوجہ کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ صبح سے بھوکی پیاسی ماری ماری پھر رہی تھی کہ کسی گھر میں انہیں محنت مزدوری مل جائے۔
مگر انہیں ان میں کسی طرح کامیابی نہ ہوئی۔ انہی خیالوں میں کھوئی دل گرفتہ سی چلی آ رہی تھی کہ انہیں عورت ملی۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ کیا کوئی محنت و مزدوری کا مجھے کام مل سکتا ہے تاکہ میں اپنے شوہر جو کہ بیمار لاچار ہے اس کو کھانا کھلا سکوں؟ اگر کام نہیں ہے تو مجھے ادھار ہی کچھ دے دو تاکہ میں کچھ کھانے کا بندوبست کر لوں اور کل میں مزدوری کر کے ادھار لوٹا دوں گی۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی بھی مزدوری کا کام نہیں ہے، ہاں مگر جو تمہارے بال ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، ان کی ایک لٹ مجھے کاٹ کر دے دو تو میں تمہیں کھانا وغیرہ دے سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ارے بی بی، سر کے بال ہی تو عورت کی زینت ہوا کرتے ہیں، میں اپنی زینت کس طرح ختم کر دوں؟ آخر کار حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو بھوک کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ یہ بھوک ان کی اپنی نہ تھی بلکہ ان کے شوہر کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سر سے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر اس عورت کو دے دی اور کھانا لے کر اپنی جھونپڑی کی طرف چل دی۔ اس طرح چند روز تک کھانا آتا رہا، حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک روز اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ آج کل تم محنت مزدوری بھی نہیں کر رہی، پھر یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اس طرح ایک امیر عورت میرے بالوں کی لٹ لے کر کھانا دے دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے سر سے اپنی اوڑھنی ہٹا کر دکھایا تو پورے سر کے بال غائب ہو چکے تھے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو چڑچڑا ہو جاتا ہے، یہی حال حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی تھا۔ آپ علیہ السلام نے سنا کہ ان کے کھانے کے لیے آپ علیہ السلام کی زوجہ نے اپنے سر کے بال ہی دے دیے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے یہ قسم کھائی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ یعنی آپ علیہ السلام کو یقین تھا کہ آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے تو اب آپ علیہ السلام کو اپنی قسم کی فکر دامن گیر ہوئی۔ اللہ کریم جو کہ بلا شبہ سمیع البصیر ہے، جو سب کچھ جانتا تھا کہ کن حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی، چنانچہ سورۃ سواد میں حکم ربانی ہوا اور حکم ملا، پکڑ لو اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک گھٹا اور اسے اپنی بیوی کو مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے انہیں بہت صبر کرنے والا، بڑا خوبیوں والا بندہ پایا جو ہر وقت ہمارے جانب متوجہ رہا۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی وفا شعار بیوی کو جسمانی اذیت بھی نہیں اٹھانا پڑی۔ اسی طرح اللہ کریم اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے اور ان کو سہولت سے نوازتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی کتابوں میں ملتی ہے کہ ایک روز جب حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محنت و مزدوری کے بعد تھکی ماندی واپس اپنی جھونپڑی کی طرف لوٹ رہی تھی تو شیطان مردود حکیم حاذق کے روپ میں انہیں ملا، پوچھنے لگا کہ اے عورت، کہاں سے آ رہی ہو؟ چہرے سے تو پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ انہوں نے بتلایا کہ میرا شوہر گزشتہ کئی برسوں سے بیمار ہے اور اب تو حرکت بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے، اسی کے لیے محنت مزدوری کر کے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ شیطان نے انہیں اعتماد میں لے کر کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ اس سے تمہارے شوہر کی بیماری بہت جلد جاتی رہے گی اور چند ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ سور کا گوشت اور شراب اپنے شوہر کو استعمال کرا تو جلد ہی تندرست ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ خوش خود جھونپڑی میں آئی اور بتلایا کہ آج ایک بزرگ صورت حکیم حاذق ملے تھے، انہوں نے ایک نسخہ بتلایا ہے جس کو استعمال کر کے آپ چند ہی روز میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مجھے وہ نسخہ تو بتاؤ۔ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو نسخہ بتلایا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور اسی غصے کی حالت میں یہ قسم کھائی کہ جب آپ علیہ السلام بالکل تندرست ہو جائیں گے تو اپنی زوجہ کو 100 کوڑے ماریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ پیش 18 برس تک بیمار رہے۔ آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے چیچک کا مرض لاحق ہوا۔ ان ایام میں صرف آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت بی بی ہی تھیں جو آپ علیہ السلام کی ہر طرف سے خدمت گزاری کیا کرتیں، اور تو کوئی بھی آپ علیہ السلام کے پاس بھٹکتا بھی نہ تھا۔ پھر جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ کی بے بسی اور حد درجہ محنت و مشقت کو دیکھتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں دعا کی، جیسا کہ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اور یاد کرو جب ایوب نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے اور دکھ بھی، اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب پانی نکل آیا تو فرمایا، اے ایوب، یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور ہم نے عطا فرمائے انہیں ان کے اہل و عیال
اور ان کے مانند ان کے ساتھ بطور رحمت اور بطور نصیحت اہل عقل کے لیے۔ یعنی جب اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی التجا کو قبول فرما لیا تو آپ علیہ السلام کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک معجزاتی چشمہ نمودار کیا۔ اس چشمے کو نمودار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو اس جگہ سے صاف شفاف پانی کا ایک چشمہ ابل آیا۔ آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تو اللہ کریم کا حکم ہوا کہ گھبرائیے نہیں، بلکہ اس میں غسل کرنے سے آپ علیہ السلام کی جملہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ پانی صرف غسل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پینے کے لیے بھی ہے۔ اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ فرمایا کہ یہ پینے کے لیے بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پانی سے جب آپ نہائیں گے تو آپ علیہ السلام کی بیرونی بیماریاں جاتی رہیں گی، اور جب پئیں گے تو اندرونی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جب محنت و مشقت کر کے واپس آئی تو انہیں آپ جھونپڑی میں دکھائی نہ دیے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے مشابہ شخص وہاں پر بیٹھا ہے جس نے بہت عمدہ کپڑے زیب تن کر رکھے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی پکار کر کہنے لگی، ہائے افسوس صد افسوس کہ اس ضعیف بیمار کو میں کیوں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر میں جانتی تو ہرگز یہاں سے نہ جاتی۔ کیا آپ کو شیر کھا گیا یا بھیڑیا لے گیا ہے؟ ہائے میں اب کہاں جاؤں گی اور کہاں اپنے شریک حیات کو تلاش کروں گی؟ اسی طرح وہ وہاں روتی چلاتی رہی مگر آپ کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ اسی طرح فریاد کرتے کرتے جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب پہنچی تو انہوں نے پوچھا، اے بی بی کیوں روتی ہو اور فریاد کرتی ہو؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، یہاں میں ایک بیمار کو چھوڑ کر گئی تھی جو چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ تھا، اب دیکھتی ہوں تو وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کہا، اے رحمت میں تو تیرا شوہر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری تندرستی لٹا دی ہے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی راضی خوشی اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ جو آپ سے چھین لیا تھا لٹا دیا، بلکہ پہلے سے بڑھ کر دیا۔ اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب تندرست فرمایا تو آپ علیہ السلام کے تمام کھیت کھلیان، مویشی، لونڈی غلام سب کچھ دوبارہ عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کے ہاں پھر اولاد بھی ہوئی اور آپ علیہ السلام نے چند نکاح بھی فرمائے۔ وہ لوگ جو علالت کے زمانے میں آپ کی طرف سے منہ پھیر کر گزر جاتے تھے وہ اب دوبارہ آپ کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے، مگر آپ نے انہیں کبھی نہیں جتلایا کہ جب آپ بیمار تھے تو وہ لوگ کہاں تھے۔ اگر قریب بیٹھ نہیں سکتے تھے تو کم از کم میری بیوی کی آنت تو کر ہی سکتے تھے، اس کو تو کوئی خطرناک مرض لاحق نہ تھا۔ آپ نے یہ سب کچھ نہ فرمایا، بلکہ جس طرح پہلے آپ علیہ السلام ان لوگوں کی خاطرداری کیا کرتے تھے اسی طرح پھر کرنے لگے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر سعید 75 یا 78 برس تھی جب آپ نے وصال حق فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے حومل نے دین کی تبلیغ کا کام سنبھالا۔